اور حضور پاک دیکھ کر مسکرانے لگے. شام سے پہلے اسی عبداللہ اسود کی شہادت بھی ہو گئی، وہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں. جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چل کر تشریف لائے اور ان کے سر سے زرہ اتاری، ٹوپی اتاری، خود کو اتارا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھا، ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا. صحابہ کہتے ہیں اس قسمت پر قربان جائے، حضور کی گود میں ان کا سر دیکھ کر کے ہمیں رشک ہونے لگا. پھر حضور فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. میرے عزیزو یہ کٹ گئے، ختم ہو گئے، اپنے آپ کو فنا کر دیا. کون سی چیز تھی جو انہیں میدان میں لے آتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو انہیں بستر سے اٹھا لاتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو بازار میں شادی کے سامان خریدنے سے بدل کر وہ ہتھیار خریدنے پر آ جائیں؟ ارے جنگ میں جانا کوئی کرکٹ اور فٹ بال کا میدان نہیں ہے، ہتھیلی میں جان لے کر کے جانا ہے. اچھے اچھوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ کو پتا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کی زندگیاں، جوانی کی زندگیاں بڑی عزیز ہوتی، ہر آدمی جوانی میں عیش کرتا ہے، مگر مدینے کے ان جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے آج شادی ہوئی، آج دلہن کو گھر لایا ہے، دلہا اپنی دلہن کے ساتھ سہاگ رات میں مصروف ہے، لیکن جنگ کا بگل بج گیا. باہر مدینے میں آواز آنے لگی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف نکل پڑے ہیں. یہ آج کا دولہا اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑ کر نکل پڑتا ہے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہوا. جانتے ہو وہ خاتون بھی ایسی نہیں تھی کہ پیر پکڑ لے، کہاں سہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو، میرا کون ہوگا اس کے بعد. نہیں، خاتون نے کہا جاؤ اللہ حافظ، اگر سلامتی کے ساتھ آ گئے فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر شہید ہو گئے تب بھی فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ ہو. رسول پاک کے معاشرے کے ان مثالوں کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جنہوں نے لذت آشنائی پالی تھی، حضور کی محبت کا مزہ لے لیا تھا. وہ صحابی رسول جوان دولہا میدان جنگ میں شریک ہو گیا، لیکن گھمسان کی جنگ میں شہید بھی ہو گیا. ایک رات کا دولہا شہید ہوا ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ. اور آپ کو پتا ہے ایک نوجوان جو کالے رنگ کے تھے، حضرت عبداللہ اسود ان کو کہا جاتا ہے، حضور کے پاس آئے، کہا شادی کرنا ہے، شادی کرنا ہے، عمر ہو گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہے مہر دینے کے لیے، کچھ پیمال ہے؟ کہا کچھ ہے نہیں. کہا مہر کے لیے پیسے لے آؤ، شادی کرا دی جائے. اور اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر کیا، پھر حضور نے ہی ان کے لیے مال جمع کرنے کا انتظام کیا حضرت عثمان غنی کے ذریعے سے. ان کو مال دیا گیا، پیسہ دیا گیا، کہا جاؤ گھر کو بنا لو، سامان لے آؤ اور مہر کے پیسے جٹا لو، شادی کا سامان خریدو، مدینے کی انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے گا. وہ نوجوان عبداللہ اسود غریب صحابی اور کالے رنگ کے تھے. انہوں نے شادی کا سامان خریدنے کے لیے مال تو جٹا لیا، بازار میں تھے، اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں. اچانک مشرکین کا حملہ ہوا. یہ جو نوجوان ہے شادی کا سامان خریدنے گیا تھا، جا کر گھوڑا خرید لیتا ہے اور ہتھیار خرید لیتا ہے، اور اس کے بعد جو زرہ ہوا کرتی تھی، لوہے کی ٹوپی، لوہے کا لباس سب خرید لیا، اور جتنا من تھا جو کبھی نہیں پہنا تھا وہ سارے ہتھیار خرید لیے اور سج سنور کر گھوڑے پر بیٹھ کر کے آ گیا. جب میدان جنگ میں صفیں لگ رہی تھی شریک ہو گئے. ان کو تو غریب صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا، ان کے پاس کبھی کوئی ہتھیار نہیں تھا، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی ٹوپی، نہ کوئی گھوڑا. صحابہ ان کی طرف دیکھ کر سمجھتے ہیں کوئی بڑا پہلوان ہوگا ہم میں سے جس کو ہم نہیں جانتے، لیکن جب جنگ میں وہ اڑ گیا تھا،
بڑے بڑے شیروں کے پیر اکھڑنے لگ گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عین دوپہر کے وقت صحابہ سے پوچھا کون ہے یہ جو لڑ رہا ہے, یہ بطل جلیل کون ہے, یہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہے, پوری لوہے کی ٹوپی پہنا ہوا ہے, پورا جسم بھی چھپا ہوا ہے, قیمتی لباس ہے اس کے اوپر. صحابہ ادھر سے ادھر سے دیکھ رہے ہیں. کہا ہم میں سے تو نہیں ہے, یہ کوئی باہر سے آیا ہوا لگتا ہے. حضور مسکرا کر کہتے ہیں میرا عبداللہ اسود ہے, جس کو شادی کے پیسے دیے تھے, جا کر اس نے جنگ کا سامان خرید لیا ہے. اور حضور پاک دیکھ کر مسکرانے لگے. شام سے پہلے اسی عبداللہ اسود کی شہادت بھی ہو گئی, وہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں. جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چل کر تشریف لائے اور ان کے سر سے زرہ اتاری, ٹوپی اتاری, خود کو اتارا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھا, ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا. صحابہ کہتے ہیں اس قسمت پر قربان جائے, حضور کی گود میں ان کا سر دیکھ کر کے ہمیں رشک ہونے لگا. پھر حضور فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ, مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. میرے عزیزو یہ کٹ گئے, ختم ہو گئے, اپنے آپ کو فنا کر دیا. کون سی چیز تھی جو انہیں میدان میں لے آتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو انہیں بستر سے اٹھا لاتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو بازار میں شادی کے سامان خریدنے سے بدل کر وہ ہتھیار خریدنے پر آ جائیں؟ ارے جنگ میں جانا کوئی کرکٹ اور فٹ بال کا میدان نہیں ہے, ہتھیلی میں جان لے کر کے جانا ہے. اچھوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, ایک ڈنڈا دیکھ لیں, لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے نکل پڑتے تھے جیسے لگتا ہے روز کا کام ہے. یہ کون سی چیز ہے جو انہیں لاتی تھی؟ وہی اقبال کہتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. بدر کے میدان میں حضور جا رہے تھے, ایک گھر میں رات کو لڑائی چل رہی ہے. کس کے درمیان؟ باپ اور بیٹے کے درمیان. باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, بیٹا لڑ رہا ہے, ابا آپ نہیں جائیں گے, آپ گھر میں رہیں گے, میں جاؤں گا. باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا تو گھر سنبھال, میں جاتا ہوں, میری عمر ہو گئی ہے, میں جاؤں گا حضور کے ساتھ. تکرار اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے قرآن اندازی کی. چٹی ڈالیں گے, جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا. قرآن اندازی ہوئی 3 بار بھی ہوئی تو بیٹے کا ہی نام نکلا. باپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ تیری قرآن اندازی, میں حضور کے پاس لے چلتا, میں حضور کے پاس جاؤں گا. عجب چیز ہے لذت آشنائی. حضور کے ساتھ جانے کا جذبہ کیسا تھا؟ ارے وہ قرآن اندازی کر رہے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے. کوئی مٹھائی کی تقسیم نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر کے مٹھائی ایک لڈو لے آئیں گے. خود جنگ کے میدان میں جانے کے لیے قرآن اندازی کر رہے ہیں. باپ بیٹے کی تکرار. پھر آئے بارگاہ مصطفیٰ میں, دونوں نے دلیلیں رکھی. باپ نے کہا یہ جوان ہے, گھر سنبھالے گا, مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے. بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میدان جنگ جوانوں سے زیادہ بھرپور ہونا چاہیے, طاقت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. میرے باپ کو آپ کہیں گھر پر دیکھیں, یہاں کے حالات وہ سنبھالے, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. حضور پاک نے جوان کی بات سن لی اور بوڑھے صحابی سے کہا آپ گھر پر رہیں, آپ کا جوان جائے گا. اتنا جملہ کہنا تھا, چیخ نکلی ان کی, دھاڑے مار کر رونے لگے. کہا ہائے افسوس, اس بڑھاپے پر تف ہے مجھے, اس بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا. عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. وہ بوڑھے ہو جاتے تب بھی یہ سوچتے کہ حضور کے ساتھ جانے کا موقع ملے. ایک خاتون آئی, میں یہ سب مثالیں رکھتا ہوں. اے نوجوانوں پھر تم سے پوچھتا ہوں کیا لذت آشنائی تمہیں بھی ملی ہے؟ حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فدا کرنا یا اپنی دنیا کو ٹھوکر مارنے کا جذبہ کبھی آیا ہے؟ ایک خاتون حضور کے دربار میں آئی. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی میدان کی طرف جا رہے تھے, وہ بھی جنگ کا حال تھا, کئی جنگیں لڑی گئی. ایک خاتون آئی 1.5 سال کا بچہ لے کر. کہا یا رسول اللہ مدینے کی ساری مائیں اپنے جوان لڑکے بھیج رہی تھی, میرے گھر میں کوئی نہیں تھا, ایک 1.5 سال کا بچہ ہے, میں اس کو لے آئی ہوں, اس کو قبول کر لیں. توجہ, ماں کا کلیجہ کیسا ہوتا ہے, ماں کی ممتا. 1.5 سال کے بچے کو لے کر آئی, کہا اس کو قبول کر لیں. حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟
وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر شہید ہو گئے اور میرے پاس سوائے اس بیٹے کے کوئی نہیں. ہاں مجھے اندازہ ہے میرا بیٹا چل پھر نہیں سکتا, تیر تلوار نہیں اٹھا سکتا, یہ جنگ میں جانے کے قابل نہیں, لیکن میں اس حصے سے محروم نہیں ہونا چاہتی جو مدینے کی ہر ماں لے رہی ہے. بس یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دیں, جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے, میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جسے یہ آشنائی کی لذت ملی ہے اس نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بچے بھی وار دیے, سب لٹا دیا ہے. ان کے لیے مال کی کوئی اہمیت نہیں تھی. آپ کو پتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اس وقت عبادت میں مصروف تھے. اچانک حضور کریم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر جیسی آئے, دروازہ کھلا, حضور سیدھے ایک کمرے کی طرف گئے, وہاں ایک صندوق رکھا تھا اور اس میں کچھ مال تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صندوق سے مال کو اٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے اور کہا شکرن للہ, اے اللہ تیرا شکر ہے. حضور پاک نے ان کے مال کو جیسی اٹھایا, کہتے ہیں میں ابھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا یہی کر رہا تھا, اے مولا بس تو اتنا کرم کر دے تیرا رسول میرا پورا مال اپنا سمجھا کرے, اپنا سمجھ لے. وہ اپنے آپ کو سب لٹا دیتے, پھر کہتے میرے عزیزو عجب چیز ہے لذت آشنائی, جسے یہ مل گئی ہر مصیبت اسے چھوٹی لگتی ہے. اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. بے شک بے شک بے شک, بہت خوب. یہ چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, کچھ تو ہے. وہ کچھ ہے کیا؟ وہی لذت آشنائی ہے, وہی عشق مصطفیٰ کی دولت ہے جو تمہارے سینوں میں آج دھڑکتی ہے. آج ان کا نام لیتے ہی تمہارے چہرے کھل جاتے ہیں, اس نبی پاک کا نام آتے ہی ہم اختلافات بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے بارہا ایک بات کہی ہے, ایک صاحب نے مجھے ٹونٹ مار کر کہا تھا کہ تمہاری قوم 500 کے لیے پارٹیاں بدل دیتی ہے, ادھر جاتی ادھر جاتی ہے, کبھی 100 روپے اس نیتا سے لے لیا, کبھی 500 اس نیتا سے لے لیا, ادھر ادھر جاتی رہتی ہے. میں نے ان سے کہا تھا اصل بات یہ ہے ان کے سامنے سب برابر کے چہرے ہیں, اس لیے ادھر سے بھی لیتے ہیں ادھر سے بھی لیتے ہیں, سب جگہ سے لے لیتے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے 10 کروڑ لے کر کے آؤ, ہمارے کسی جوان کو بلاؤ اور سامنے نیتاؤں کو مت رکھنا, ایک طرف تمہارے پیسے اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھانا, اور پھر پوچھنا یہ لیتا ہے یا وہ لیتا ہے. آج ایک غریب جوان کے بارے میں بھی میرا یقین یہ ہے تیرے 10 کروڑ کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور پھر کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, آج بھی ہے. یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد. نہ ہو مایوس اقبال اس کشت ویراں سے, ہم بھی یہی کہتے ہیں میں مایوس نہیں اس کشت ویراں سے. یہ جو کھیتی ہماری ٹوٹی بکھری ہوئی دکھ رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کھلیان ختم ہو گئے, اب کھیتی میں کچھ نہیں ہے. خود کھیتی میں کچھ نہیں ہے تو پھر سارے ادھر کیوں منہ لگائے بیٹھے ہیں؟ ہم کو پتا ہے ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی, ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. ہمارے جوانوں کو آوارہ تم نے کیا ہے, ہمارے جوانوں کو نشہ تم نے بانٹا ہے. ان کو سب پتا ہے ہمارے محلوں میں نشہ آتا کہاں سے ہے, دیتا کون ہے, کھاتا کون ہے, کھلاتا کون ہے, پلاتا کون ہے, سب پتا ہے.
لیکن تم نے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ ان کو نشہ اور چیزیں کھلائی. اسی لیے مجھے پتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شعر جس دن بیدار ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو ان کے ہاتھوں میں کیا کیا پکڑایا گیا. موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک پہ 24 گھنٹے لگے رہو، چیٹنگ کرتے رہو، انسٹا میں لگے رہو، یوٹیوب میں لگے رہو، تم اسی سوشل میڈیا پر جن کے 18 گھنٹے خرچہ کرتے رہو، پورن ویڈیو، ننگی تصویریں، پتہ نہیں کیا کیا اخلاق سوز چیزیں تمہارے سامنے لا کر دنیا نے رکھی کہ تم اسی میں مصروف رہو. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، انہیں ڈر ہے اس بات کا. موبائل مفت میں چاہے تو پکڑا دو ان کو، انٹرنیٹ مفت میں چاہے تو پکڑا دو، کہیں ایسا نہ ہو اس جوان کے ہاتھ میں خالد بن ولید کی سیرت آ جائے، کہیں اس جوان کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی سیرت نہ آ جائے، کہیں یہ جوان ٹیپو سلطان کو پڑھنے نہ لگ جائے، کہیں یہ اورنگزیب کا نام سننے نہ لگ جائے. اسی لیے مار مار کر کے اس طرف سے چہرہ موڑ دیا گیا ہے. عزیزان گرامی وقار وہ ہزار موڑے. میں انشاءاللہ یہ بات ضرور کہوں گا آپ کو، پھر میں کہتا ہوں میں نے تو مثال میں 4 نام لیے اور ایسے نام لیے ہیں کہ پتہ نہیں اورنگزیب کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی، آج ہوتی ہے نا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اورنگزیب کیسے مارا تھا، اتنے سال تک درد کر رہا ہے. کیا کیا تھا تم نے، ابھی تک درد جا نہیں رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں، حالانکہ ہم عادل اور منصف اور ایک غیور بادشاہ کی حیثیت سے مانتے ہیں، بلکہ وہ پرہیزگار متقی تھے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اے نوجوانوں کہ کہاں تم چوہوں کی سیرت پڑھنے لگ گئے، تمہیں نبی پاک کے شیروں کی سیرت پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. جب آدمی بزدلوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو بزدل ہوتا ہے، اور ان آنکھوں میں ایک بار وہ لذت آشنائی آ جاتی تو پھر فخر سے تم بھی ہر جگہ گھومتے اور پھر یہ کہتے پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. جن کو لذت آشنائی مل گئی تھی وہ کہتے تھے یہ.